اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مولا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی مبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آج ماہ رجب المرجب کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور یہ چاند رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ رجب المرجب بہت ہی مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، اور اس میں بہت سے اعمال، بہت سی دعائیں، بہت سی نمازیں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم کی توفیق اگر ہو جائے تو اسے اعمال رجب المرجب انجام دینا چاہیے۔ رجب المرجب میں روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روزہ انسان اگر رکھ لے اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب ہے اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ تمام معصومین نے فرمایا ہے کہ جو شخص رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہے اس کو پہلی تاریخ کا، خاص کر کے پہلی تاریخ کا ہے، 15 تاریخ کا ہے اور آخری تاریخ کا ہے، اور پہلی تاریخ میں بھی بہت سے اعمال ہیں، آپ تمام کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ کسی ٹائم اور بیان کروں گا۔ لیکن ہمیں یہ اعمال کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ دین اسلام میں کچھ دنوں کی اہمیتیں ہیں، کچھ مہینوں کی اہمیتیں ہیں، کچھ تاریخوں کی اہمیتیں ہیں، اور ان تاریخوں میں پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ تم ہمارے اس رحمت اور مغفرت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں بخش دیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ مہینہ استغفار کا، توبہ کرنے کا ہے، لہذا یہ مہینہ پروردگار عالم نے استغفار کے لیے رکھا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رجب المرجب میں استغفار کریں۔ اور بہت سی دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے ہر روز نماز کے بعد یا ہر روز دن میں کسی بھی وقت رات میں بھی تمام دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ بہت مشہور و معروف دعائیں جو ہے نہیں، وہی جو دعا پڑھی جاتی ہے، یا من ارجو لکل خیر وامن سقط عند کل شر والی دعا، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور بہت سی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے دین اسلام کے جو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طرح سے جو ہے وہ چاہتا ہے۔ پروردگار عالم یہ اعمال کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان پاک و پاکیزہ ہو کر ہماری بارگاہ میں آئے۔ تو میں نوجوانوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بیٹوں، بچوں، کہ ہمیشہ پاکیزگی کی طرف دھیان رکھنا۔ اپنے نفس کو پاک رکھو، اپنی عقل کو پاک رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنی روح کو پاک رکھو۔ اب یہ پاک و پاکیزگی کی ضرورت یہ ہے کہ انسان نجس نہ رہے۔ ایک بہت بڑے ذاکر بہت بڑی اچھی فکر کی بات انہوں نے کہی تھی، وہ بات میں دہرائے دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب بہت ہی زیادہ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ۔ پہلے زمانہ تھا کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا تھا، بیمار پڑ جاتا تھا، تب کہیں دو چار لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے، ڈاکٹر لوگ جواب دیتے تھے، تب ہوتا تھا کہ بھائی اب یہ بچیں گے نہیں۔ لیکن اب اتنی زیادہ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے جو پڑھا تھا، بہت اچھی ذاکر نے پڑھا تھا ایک، کہ انسان کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور موت کا فرشتہ جو ہے آتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین بھی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کے پاس آتے ہیں، اور وہ صاحب تطہیر ہیں۔ تو اگر انسان نجاست کے عالم میں ہوگا تو وہ دور رہیں گے۔ جب دور رہیں گے تو موت کی سختیاں ہم کو اٹھانا پڑیں گی، جھیلنا پڑیں گی۔ لہٰذا
امام سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا وقت 24 گھنٹے پاک رہنا چاہیے۔ اتفاقی طور پہ اگر کبھی نجس ہو جائیں تو فوراً اپنے کو پاک کر لیں۔ یہ نہیں کہ پاک ارے کر لیں گے ہو جائیں گے، نہیں، جیسے ہی نجاست ہو ویسے ہی۔ نجس غذا سے بچو، نجس اپنے لباس سے بچو، نجاستوں سے بچتے رہو گے، اندر سے روحانیت ہوگی۔ تم پھر غلط قدم نہیں اٹھا سکتے ہو، تم غلط طور پہ کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ یہ ہم جو برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ غذا کی غلاظت، غذا کی نجاست کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارا نفس جو ہے برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے ہمارا نفس پاکیزہ رہے گا، کب پاکیزہ ہوگا؟ جب ہم غذا صحیح کھائیں گے۔ غذا پاک ہونا چاہیے، اپنا جسم پاک رکھو، لباس پاک رکھو، اپنے کو دل و دماغ پاک رکھو، تب کبھی دل میں کبھی برائیاں نہیں آئیں گی بلکہ اچھائیوں کی طرف بڑھے گا۔ اور پروردگار عالم اچھائیوں کی توفیق دے گا اس وقت جب ہم خود کوشش کریں گے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ بس اسی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان بندوں میں شمار کر لے جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا ہے، اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ ہمیں ان بندوں میں شمار نہ کرے جس میں اس کا غضب نازل ہوا ہے یا وہ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمیں جو ہے پروردگار کے عذاب سے بچائے۔ پروردگار یہ مہینہ جو رجب المرجب کا ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کر دے کہ ہم عمل صالح کر سکیں، اور خاص طور سے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، دعائیں پڑھنا، صدقہ دینا، اور کل رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو غسل کرنا، نماز جناب سلمان فارسی پڑھنا، یہ سب اعمال ہیں۔ اور 2 رکعت اول ماہ کی پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ان سب اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور پروردگار ہمارے جوانوں کو پروردگار سلامت رکھے، انہیں طول عمر عطا فرمائے اور نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے نوجوان اور ہم سب کو جوارے ہم لوگوں کو سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرمائے، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام مرجع کرام کو طول عمر عطا فرمائے، جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔